مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام خولا سعید ہے اور میرا بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم لوگ فیصل آباد سے کیا کہتے ہیں تعلق رکھتی ہوں میں، اور میرا فرقہ جو تھا وہ سنی فرقہ تھا. تو ہمارا فیملی، میرے فادر جو تھے، ہم لوگ 5 بہن بھائی تھے، اور میرے والد صاحب جو تھے وہ سعودی عرب میں جو ہے وہ جاب کرتے تھے. تو چھوٹی سی فیملی تھی. کبھی کیا کہتے ہیں اس طرح کی وہ کبھی چیز آئی نہیں کہ کسی تیسری طرف کی چیز کی طرف دھیان جائے. اور پیرنٹس کا بہت زیادہ کانفیڈنس تھا بچوں کے اوپر، اور آپس میں بانڈنگ بھی بہت اسٹرانگ تھی. کیونکہ والد صاحب سعودیہ میں جاب کرتے تھے، لیکن ہم لوگ پاکستان رہتے تھے. اور جو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں اسکول سے، اور سردیوں کی جو ونٹر ویکیشنز ہوتی تھیں، تو اس میں ہم سعودیہ چلے جایا کرتے تھے. تو جتنا کیونکہ سعودیہ میں رہتے تھے اس لیے عمرہ وغیرہ بھی جو ہے وہ ایک روٹین نارمل کا تھا کہ سال میں جو ہے وہ 6-7 دفعہ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ جا کے عمرہ بھی ادا کر لیتے تھے. حج بھی 2 دفعہ کیا ہوا ہے. تو کبھی جیسا سیٹ اپ تھا میرے والد صاحب کا کہ وہ بس بیسک ان کا تھا کہ خدا تعالیٰ ہے، اللہ ہے، اور اس کا رسول ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ماں باپ ہیں. تو اسی سائیکل اور سینیریو کے گرد جو تھی وہ ہماری کیا کہتے ہیں زندگی گھومتی تھی. یہی چیزیں لرن کر کے، کیونکہ میرے والد صاحب کا کانسیپٹ تھا بہت، وہ کیا کہتے ہیں بہت نیک آدمی تھے، اور ان کا تھا کہ جو بیسک اللہ اور رسول نے کہہ دیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر کسی تیسری چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی چیزیں سن کے پڑھ کے ہم لوگ بڑے ہوئے. تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں اسکولنگ بھی، فیملی بھی، میری فیملی میں بھی دور دور تک اس طرح کسی ایک ہوتا ہے نا کسی دوسرے فرقوں سے کوئی فرینڈ شپ ہو، یا فیملی میں کسی کا کوئی تعلق ہو، کوئی شیعہ فرقہ ہے یا کچھ بھی، تو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. نہ کبھی ہم نے بچپن سے بڑے ہونے تک دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی اس کو سنا تھا. اس کے بعد اسکولنگ ہوئی، ساری فیصل آباد میں ہی اسکولنگ ہوئی. تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں جو ایک بیسک ہوتا ہے کہ آپ ایف ایس سی کرو، آگے جو بھی پروفیشن آپ نے چوز کرنا ہے اس کے لیے ایئر 11 ایئر 12 میں تو میڈیکل میں جانے کا میرا تھا. لیکن بائی چانس اس میں کیا کہتے ہیں تھوڑا سا وہ پرابلم، میرے فرسٹ پارٹ میں جو تھے کافی نمبر آئے تھے، لیکن سیکنڈ میں میرے اتنے آ نہیں سکے کیونکہ ایگزام کسی نے میرے لیے شیٹس نکال لی تھیں. تو وہ والا پارٹ یہ کہ پھر میڈیکل کا بیچ میں رہ گیا. پھر میں نے ایڈیشنل کیا کہتے ہیں میتھس کا ایگزام دے کے تو انجینئرنگ کی طرف آئی. تو اس کے بعد یہ کہ لاہور میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں میرا آرکیٹیکچر میں ایڈمیشن ہو گیا. تو بس یہیں سے یہ پروسیس سٹارٹ ہوا، کیونکہ گھر سے نکل کے بالکل ایک فرسٹ ٹائم تھا. فیصل آباد میں ہم لوگ رہتے تھے، لیکن جو یونیورسٹی تھی وہ لاہور میں تھی، انجینئرنگ یونیورسٹی. تو ویکینڈ پہ جو تھے وہ گھر میں آتی تھی میں، اور باقی ویک ڈیز ظاہر ہے سارا لاہور میں یونیورسٹی میں گزرتا تھا. جو ہمارا ہاسٹل تھا گرلز کا، اس میں نے کافی لڑکیوں کو دیکھا جو بڑے کیا کہتے ہیں وہ گھٹنے تک، نی لینتھ تک جو ہے وہ برقع پہنتی تھی، اور ان کا حجاب کا جو سٹائل تھا وہ نارمل لڑکیوں کے حجاب سے کافی ڈیفرنٹ تھا. میں نے مطلب کبھی اس سے پہلے ایسے شاید نوٹس نہیں کیا یا دیکھا نہیں، لیکن وہ 1-2 پوچھنے پر لڑکیوں سے پتہ چلا کہ یہ مرزئی ہیں، اور ان کے ساتھ اتنا کوئی کانٹیکٹ یا کوئی بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جو ہاسٹل میں کھانا ہوتا تھا میس کا، تو وہ سب میس میں بیٹھ کے ہی لڑکیاں جو تھیں کھاتی تھیں. لیکن جو یہ اس وقت ٹائم میں جو یہ کہتی تھیں کہ مرزئی ہیں، تو ان کو میس میں سب کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور ان کو کھانا جو ہے وہ کمرے میں دیا جاتا تھا. تو جب پہلے کبھی اس طرح کی چیز نہ سنی ہو تو تھوڑا انسان کو وہ آڈ سا لگتا ہے کہ اچھا یہ بھی کوئی فرقہ ہے. 1-2 دفعہ کسی سے پوچھا تو کہ ان کے کیا بلیفس ہیں، تو تھوڑا پتہ چلا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں.
تو جب یہ چیز پتہ چلتی ہے تو کافی آپ کو ڈفرینٹ فیل ہوتا ہے کہ کیسے ایک آپ اس طرح کی چیز سوچ سکتے ہو، کیونکہ بچپن سے ہم تو یہی سنتے آئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہیں اور وہ واپس کیا کہتے ہیں دوبارہ جو ہے وہ زمین پر آئیں گے. تو میں نے بھی اپنے گھر میں بالکل بچپن سے یہی چیزیں سنی ہوئی تھیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہیں. اس کے بعد آخری زمانے میں جو ہے وہ مہدی بھی آئے گا، پھر وہ جنگ کریں گے دونوں، جو ایک تھرو آؤٹ سٹوری ایک چل رہی ہے. تو میرا بھی اسی پر ہی بلیف تھا یہ کہ دجال آئے گا، سارے مین کے قیامت کی اس طرح نشانیاں ہوں گی. اب یہ سن کے جو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ ایک فرقہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وفات پا چکے ہیں، تو کافی مجھے شوق لگا، کافی زیادہ. مجھے آج بھی یہ بات یاد ہے کہ جب مجھے پتہ چلا تھا تو کافی 4-5 راتوں تک میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے فوت ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ان کے ساتھ قیامت والے دن کرے گا. تو کافی مجھے تھا اور میں نے بڑی دعا بھی کی تھی کہ اللہ میاں کرے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مرضی یہ سیدھے رستے پر آ جائیں اور صحیح بات جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں. خیر ان لڑکیوں سے جو ہے بات چیت بہت نارمل ہوتی تھی، سلام دعا، لیکن کبھی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئی. لیکن شاید خدا تعالیٰ نے اسی وقت سے یہ چیز ڈال دی تھی میرے اندر، تو میں نے تھوڑا سا جو ہے جماعت کے اگینسٹ میں نے پڑھنا شروع کیا. میں نے میرے خیال سے جتنی ویب سائٹس تھیں جماعت کے خلاف، اینٹی احمدیہ ویب سائٹ مجھے یاد ہے اس وقت بھی، تو اس کو گوگل پہ سرچ کر کے کافی ڈیٹیل میں نے پڑھا اس کو، اینٹی احمدیہ موومنٹ. اس کے علاوہ 2-3 اور ویب سائٹس بھی تھی کہ قادیانیت جو ہے وہ کیا ہے، ان سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، بہت ڈیٹیل میں. لیکن میں نے، اور اس میں بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں مطلب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت غلط باتیں، کس طرح ان کی وفات ہوئی، جو آپ کی رویا تھی، کشف تھی، ان کو غلط طریقے سے کیسے جو ہے مینیپولیٹ کیا گیا، کافی ساری اس طرح کی چیزیں تھیں. اور میرے خیال سے میں نے جتنا بھی گوگل کی کوئی ویب سائٹ، کوئی لنک ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو میں نے اسٹڈی نہ کیا ہو. لیکن اس کے بعد وہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے شاید اندر خدا تعالیٰ اس کی خود فردر جو ہے وہ آپ کو ڈال دیتا ہے، تجسس ہو جاتا ہے کہ اس کو کیوریوسٹی بڑھ جاتی ہے کہ جو ایک چیز مجھے وہ ہو رہا تھا کہ اس میں کیا غلط ہے، مجھے وہ نہیں مل پا رہی تھی. جو مطلب مجھے پڑھ کے ایک ہو رہا تھا کہ یہ ایک وہ بات ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے قصے ہیں، لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ خدا اور اس کی کتاب سے یہ ثابت کر سکو کہ یہ چیز غلط ہے. خیر اسی طرح میں اس چیز کو پڑھتی گئی، پھر نیٹ سے ہی میں نے سرچ کر کے، پھر اس میں اس وقت جو تھے خلیفہ رابع جو تھے وہ خلیفہ تھے، اور مجھے 2003 کی بات ہے، 2000 میں نے یونیورسٹی جوائن کی تھی اپنی آرکیٹیکچر کی، اور غالباً یہ میرا 2nd ایئر یا 3rd ایئر تھا. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ کافی جو احمدی لڑکیاں یہ مرزئی تو کافی اپسیٹ تھیں، اور پتہ چلا کہ ان کو کسی سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج کوئی ہمارے بہت زیادہ جو ہے کسی بہت قریبی کی وفات ہو گئی ہے. تو وہ ٹائم مجھے یاد ہے کہ اس وقت انہوں نے بتایا کہ ان کے خلیفہ جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں. تو یہ سارا پروسیس میں جماعت کا جتنا اگینسٹ پڑھ رہی تھی، لیکن جو میں دیکھ رہی تھی تو بس ایک کنفیوژن تھی کہ وہ کوئی سرا ایک ہوتا ہے کہ جیسے ہاتھ نہ آ رہا ہو. پھر میں نے جو ہے وہ 2-3 مباحلے دیکھے آن لائن ہی، نیٹ پر ہی، کہ خلیفہ رابع نے جو تھے وہ، مجھے اب ان کے نام نہیں یاد، لیکن وہ کافی سارے لوگ تھے جن سے مباحلے کیے تھے، لیکن اس کا بھی کوئی وہ لنک نہیں تھا ایسا کہ جس پہ آپ بلیو کر کے کہو کہ ٹھیک ہے کہ جو یہ مرزئی ہیں یہ غلط ہیں. بلکہ میں نے اس وقت نیٹ سے ہی ان کے کانٹیکٹ نمبر لے کے، کوئی اس وقت مجھے یاد ہے کوئی عبدالستار خلیفہ رابع نے ان سے کچھ کیا تھا مباحلہ، وہ مڈل ایسٹ میں تھے، ان کا نمبر لے کے ان کے گھر کا پتہ نہیں میں نے کس طرح وہ لیا، جو میری پاکٹ منی ملتی تھی وہ میں سارا ان چیزوں پہ لگا دیتی تھی. تب میں نے وہاں بھی فون کیا مڈل ایسٹ میں، لیکن جو ان سے میری بات ہوئی کہ کیوں، مطلب کیا اس چیز میں سچائی ہے کہ کیسے ان کو جو ہے مرزئیوں کو ہم اسلام کی طرف لے آئیں. لیکن جو وہ چیز بتا رہے تھے وہ پہلی بات یہ کرتے تھے کہ بس ان پہ نا اسلام قرآن سے کوئی بات نہیں کرنی.
اب میرا جو یہ سارا 3 سال کا پیریڈ تھا وہ اسی میں گزرا یونیورسٹی کا، کہ دعائیں کر کے کہ خدا تعالیٰ یہ جو مرزئی ہیں یہ مسلمان ہو جائیں، یہ اسلام پر آ جائیں، راہ راست پر آ جائیں. جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اور جتنا میں اسٹڈی کرتی گئی، جتنے مجھے یہ غیر احمدیوں کے بڑے مولوی تھے ان سے بھی بات چیت کا موقع ملا، لیکن ایک کوئی کلو یا کوئی میرا دل اس چیز کو ایکسیپٹ کر نہیں پا رہا تھا کہ سچ کیا ہے. پھر میں نے ان کے غیر احمدیوں کے یہ جو ختم نبوت والے ہیں ان کے مجھے کانٹیکٹس ملے، ان کو میں نے اپروچ کیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں جو ہمارا تھا تو بوتھ پر کھڑے ہو کے میں نے بہت ان کے کیا کہتے ہیں آفیسز میں فون کیے، کہ بس ایک مجھے تھا کہ ایک مین سچ کیا ہے تو وہ پتہ چل جائے. پھر اس کے ساتھ میں ہاسٹل میں یونیورسٹی میں دیکھتی بھی تھی جو احمدی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، تو سارا کچھ ہی وہ ایک انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ سچ کیا ہے. پھر میں نے ان کے ختم نبوت کو جو فون کیا تو انہوں نے مجھے ہاسٹل میں جو ہے وہ پمفلٹس بھیجے قادیانیت کے اگینسٹ، کہ آپ نے ان سے بات نہیں کرنی، اور وہ قرآنی آیات نکال کے کہ اس کے اوپر یہ اس کا کیا کہتے ہیں متوفی ہے، اس کا یہ مطلب ہے، حضرت عیسیٰ نے نازل ہونا ہے، کس طرح جو ہے ان کے مطلب کیا ہے قرآن کی روح سے. تو کافی اس طرح کی چیزیں کی. لیکن 3 ساڑھے 3 سال کی جتنی اسٹڈی کرنے کے بعد وہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ میرا دل جماعت کی طرف جو تھا نا وہ زیادہ مائل ہو گیا، کیونکہ ان کی طرف سے میں نے کوئی اگینسٹ بات نہیں سنی تھی. میں نے جتنی جب ویب سائٹ سے احمدیہ موومنٹ کی پڑھتی تو اس میں خدا نخواستہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بارے میں انہوں نے کافی غلط باتیں لکھی ہوئیں. حالانکہ بحیثیت مسلمان کبھی بھی کسی انسان کے بارے میں جب تک ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی یا نہیں سنی ہم نہیں جج کر سکتے. تو اس طرح کی چیزیں سننے پڑھنے کے بعد بس یہ وہ سٹیپ تھا کہ اس وقت میرے دل میں بڑی آئی کہ خدا تعالیٰ جو سچ ہے نا مجھے وہ دکھا دے. اس کے بعد جو ہے نا میرا دل جماعت کی طرف تھوڑا تھوڑا مائل ہونا شروع ہوا. اس ساتھ ساتھ میں نے جماعت کی، پھر مجھے کیا کہتے ہیں جماعت کا لنک ملا نیٹ پہ سرچ کر کے، اس کو میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا. اس وقت پاکستان میں نیوز میں کافی چل رہا تھا کہ پاسپورٹ کا جو خانہ ہے وہ اس پہ احمدیت کا علیحدہ سے ہونا چاہیے، ایک علیحدہ سے جس پہ مینشن کریں کہ جو مرزئی ہیں وہ مینشن کریں کہ وہ مرزئی ہیں اور وہ ختم نبوت پہ جو ہے بلیو نہیں کر سکتے، اور وہ حضرت مرزا کو جو ہے وہ آخری نبی مانتے ہیں. تو یہ والی چیز بھی اس ٹائم کافی نیوز میں چلی. تب اس وقت میں نے بڑی دعا کی. میرا فائنل ایئر سٹارٹ ہو چکا تھا اور اس وقت تھیسس ہمارا ایک فائنل ایئر میں ہوتا ہے یونیورسٹی کا، کیونکہ میں آرکیٹیکچر کی اسٹوڈنٹ تھی. تب میں نے خدا تعالیٰ سے بڑی دعا کی کہ خدا تعالیٰ اب مجھے سچ دکھا دے، تو اگر تو جماعت سچی ہے تو مجھے کوئی نشان دکھا دے اور میں پھر جو ہے نا وہ جماعت کی طرف مائل ہو جاؤں گی. پھر یہ کہ انسان کا اپنا فعل ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی ایک خدا تعالیٰ سے اس کا ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں رکھتا ہے. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں نے بالکل چھوٹی چھوٹی نشانیاں رکھیں، کہ جیسے اگر ہاسٹل میں لائٹ نہیں ہے تو مجھے بڑا ہوتا تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے جماعت کی سچائی کا یہ نشان دکھا کہ لائٹ آ جائے. تو اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ یہ واقع ہوئے ہیں میرے ساتھ اور بارہا دفعہ ہوئے ہیں، اور میں نے بڑا دیکھے ہیں کہ وہ اسی وقت وہ چیز پوری ہو گئی. پھر جو سب سے آخری چیز تھی جو مجھے مطلب ایک آخری سٹیپ ہوتا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر تو میری تھیسس میں ڈسٹنکشن آ جاتی ہے جو اس وقت بڑی ایک سمجھی جاتی تھی اچیومنٹ، تب میرے لیے کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اور میں پھر احمدی ہو جاؤں گی. لاسٹ ایئر تھا میرا، فائنل ایئر تھا، ایگزامز دیے، تھیسس سبمٹ کروایا، ڈرائنگ سبمٹ کروائیں، اور بڑا مشکل جو ٹیچرز کے ایک پولیٹکس چلتی ہے اسٹوڈنٹس ٹیچرز کی، بڑا مشکل نظر آ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو کہ میری کوئی ڈسٹنکشن ہے. لیکن خدا تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ میری اس وقت جو ہے اپنی فائنل ایئر تھیسس میں ڈسٹنکشن آئی. تو مجھے ڈسٹنکشن کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی مجھے خدا تعالیٰ کے ایک تعلق پہ خوشی تھی کہ خدا تعالیٰ سے میں نے ایک دعا مانگی اور خدا تعالیٰ نے مجھے اتنا اس کا واضح نشان دکھایا. اور بس اس کے بعد میں نے جماعت سے ہی ویب سائٹ پہ نمبر دیکھا کہ، اور مجھے پتہ چلا کہ جو مرزئی ہیں وہ اپنے خلیفہ کو جو ہے وہ خط لکھتے ہیں. اس وقت میں نے پھر جب سرچ کیا میں نے کافی ڈیٹیل میں، اب خط تو میں نے لکھ لیا، اب وہ مجھے آج بھی یاد ہے 2004 کی بات ہے. 2004 کا یہ دسمبر تھا جس میں ہماری ڈسٹنکشن مطلب ہاسٹل اب
کیونکہ اسٹڈیز ختم ہو گئی تھیں، گھر واپس فیصل آباد جانا تھا اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ جماعت سے میں نے آگے کیا کرنا ہے. بس مجھے یہ پتہ تھا کہ میں نے یہ لوگ خلیفہ کو خط لکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کوئی رجسٹریشن کا پروسیس ہوتا ہے اور تب یہ باقاعدہ طور پر جو ہے جماعت میں شامل ہوتے ہیں. اس وقت میں نے خط لکھا اور خط بھی میں نے اپنے کیا کہتے ہیں یونیورسٹی میں ہی کوئی احمدی تھا ان کو میں خط لکھ کر دے کر آئی، کیونکہ مجھے اتنا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ جماعت کے خلاف بہت زیادہ مخالفت ہے اور کسی کو بھی اس چیز کا اگر پتہ چلا تو یہ کافی مشکل ہو سکتی ہے. میں وہ خط دے کے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ ڈیٹیل سارا حضور کے نام لکھ کے میں وہ اس احمدی کو دے آئی اور میں واپس فیصل آباد آ گئی. اب میں فیصل آباد آ گئی تو انسان گھر میں تھی، بڑی آپ کو ایک نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اب اگلا میں نے اسٹیپ کیا کرنا ہے. پڑھائی میری ختم ہو گئی تھی، فیصل آباد میں اس طرح جابس کی اتنی اپرچونیٹیز نہیں تھیں میری فیلڈ کی. تو میری پیرنٹس کو تھا کہ اب اس کی ڈسٹنکشن بھی آئی ہے، اور آپ کی جب اس طرح یونیورسٹی میں یہ کہ ڈسٹنکشن آئے تو آپ کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں تو وہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم ایسے اسٹوڈنٹ کو جو ہے اپنے آفس میں انٹرنشپ کے لیے یا جاب کے لیے جو ہیں وہ چانس دیں. اس وقت میرے 2-3 ٹیچرز نے مجھے آفر کی تھی، لیکن مجھے واپس فیصل آباد جانا تھا اور فیصل آباد اور لاہور کا 2 آورز کا ڈسٹینس تھا، اور رہائش کا بھی مسئلہ تھا کیونکہ اسٹڈیز ختم ہو چکی تھیں اور میں ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی تھی. اب یہ سارا کچھ پروسیس چل رہا تھا. واپس میں گھر آئی اور میرے دسمبر میں آئی ہوں، اور غالباً یہ فیبرری کی بات ہے کہ مجھے میرے پیرنٹس نے، اور میں اپنے مطلب خط میں جو حضور کو لکھا تھا اس میں اپنا گھر کا ایڈریس، کانٹیکٹ نمبر اور فون نمبر بھی میں لکھ کر آئی تھی. فیبرری کی بات ہے کہ پڑھائی ختم ہو گئی، واپس گھر آ گئی، 2 مہینے گزرے ہیں تو میرے پیرنٹس بات کر رہے تھے کہ اتنی مطلب اچھی ایک ڈسٹنکشن آئی ہے، اتنی اچیومنٹ ہے، تو اس کو تھوڑا یوٹیلائز کرو کہ اگر تمہیں جاب کی اپرچونیٹی اپنے ٹیچرز کے ساتھ ملتی ہے، وہ تمہیں بلا رہے ہیں تو تم کچھ عرصہ لاہور جا کے جاب کر لو اگر تمہیں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہی اکوموڈیشن ملتی ہے. کافی مشکل چیز تھی کیونکہ اگر آپ کی اسٹڈیز ختم ہو جائیں تو یونیورسٹی میں وہ آپ کو اکوموڈیشن نہیں پرووائڈ کرتے. لیکن خیر جس ٹائم مجھے میرے پیرنٹس نے الاؤ کیا کہ تم کل کو ہم تمہیں لاہور لے جاتے ہیں تمہارے پروفیسرز کے آفیسز میں جا کے، تو جو بھی صحیح لگا تو وہاں پر تم جاب کر لینا. تو میرے پیرنٹس کا یہ تھا کہ ہماری فیملی کی بہت اچھی بانڈنگ تھی، میرے فادر مدر کی بھی آپس میں بھی اور بچوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ بانڈنگ اور بہت زیادہ ٹرسٹ تھا. تو میرے فادر بہت اس چیز کو کرتے تھے انکریج کہ بچے جو ہیں وہ پڑھیں اور آگے جائیں. تو جس وقت مجھے میرے پیرنٹس نے یہ الاؤ کیا اس کے غالباً 10 منٹ کے بعد مجھے فون کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا خط جو آپ نے لکھا تھا وہ حضور تک پہنچا ہے اور اس کا جواب آیا ہے، اور حضور نے کہا ہے کہ کل آپ دارالذکر لاہور جا کر بیعت کر لیں. تو بڑی یہ دونوں چیزیں کہ ایک طرف مجھے میرے پیرنٹس نے خود کہا کہ کل تمہیں ہم لاہور لے جاتے ہیں، تم ہاسٹل میں اگر جگہ ملتی ہے تمہیں تو تم وہاں پر جاب بھی کر لو، اور ساتھ ہی مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ایک پیغام مل گیا کہ میں لاہور جا کر بیعت کر لوں. تو بڑی ایک میں آج تک اس چیز کو جب سوچتی ہوں کہ خدا تعالیٰ کیسے یہ راستے کھولتا ہے تو یقین نہیں آتا انسان کو کہ خدا تعالیٰ جب اس کے لیے آپ ایک کام کرو تو خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ کے لیے دروازے کھولتا ہے. اگلے دن میں اپنی والدہ کے ساتھ لاہور گئی. اس وقت ہم نے میری امی مجھے پھر یہ کہ ہاسٹل کی وارڈن سے بات کی، لیکن آپ کا پچھلا بیک گراؤنڈ یہ کہ کافی کیونکہ اچھا تھا، کبھی کسی کو اس طرح کسی مسئلے میں کبھی الجھی نہیں تھی، اچھی اسٹوڈنٹ رہی تھی، ہاسٹل میں بھی اچھا رہا تھا رویہ. تو جو میری ہاسٹل کی وارڈن تھی تو انہوں نے مجھے اجازت دی کہ تم ہاسٹل میں رہ سکتی ہو. حالانکہ یہ کبھی الاؤ نہیں کرتے، لیکن ہماری وارڈن بھی کافی سخت تھیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیسے یہ سب ہوا اور انہوں نے مجھے الاؤ کیا کہ تم جب تک تمہاری جاب ہے تم ہاسٹل میں رہ سکتی ہو یونیورسٹی کے. خدا تعالیٰ نے یہ مرحلہ بھی ایک طے کر دیا. اب میری والدہ مجھے چھوڑ کے واپس فیصل آباد آ گئیں، تو میں نے اپنی چیزیں وغیرہ سیٹ کر کے نیکسٹ ڈے میری کیا کہتے ہیں جاب کا پہلا دن شروع ہونا تھا. تو میں نیکسٹ ڈے مجھے یاد ہے کہ میں جاب کے لیے گئی ہوں اور میں نے راستے میں دارالذکر کیونکہ میری جو یونیورسٹی تھی وہ دارالذکر گڑھی شاہو کے کافی کلوز تھی، اور میں آتے جاتے جب ہماری یونیورسٹی کی بس گزرتی تھی
تو کچھ مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہاں پہ کافی مرزئی کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ان کی ایک ورشپ پلیس ہے، وہ یہاں آتے ہیں. خیر صبح میں کیا کہتے جاب کے لیے نکلی، اور واپسی پر میں رکشہ کے لگوایا ہوا تھا تو اس کے تھرو میں آتی جاتی تھی. تو واپسی پر میں دارالذکر گئی، تو میں گئی ہوں وہاں پر. تو وہاں پر مربی صاحب تھے، خدا تعالیٰ ان کو بہت جزا دے. انہوں نے مجھے فارم وغیرہ نکال کے دیے، اور جب ان کے پاس میں فارم انہوں نے مجھے دیے تو وہ بڑے حیران تھے. وہ کہتے کہ میں آپ کی طرف سے میں بڑا حیران ہوں کہ اوپر سے حضور کی طرف سے جس طرح ہدایات آئی ہیں کہ اس بچی کی بیعت کروائی جائے، کہ یہاں پر پاکستان میں رہ کے اکیلی لڑکی کی بیعت بہت مشکل ہے. اور بعض ایسی بچیاں بھی ہیں جو یو کے جا کے جلسہ اٹینڈ کر کے آئی ہیں، لیکن حضور نے ان کو بیعت کی اجازت نہیں دی. تو کافی وہ مربی صاحب مجھے کافی دفعہ انہوں نے اس چیز کو کہا کہ آپ کی مجھے معاملہ سمجھ نہیں آیا، کہ لگتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ اوپر سے بیعت لکھوا کر آئی ہیں، کہ جس طرح آپ کا بیعت کا معاملہ 1.5-2 مہینے کے اندر جو ہے وہ ہوا ہے. خیر بیعت فارم میں نے فل کیا، تو بس وہ آج بھی میں اس وقت کو یاد کرتی ہوں کہ جب میں نے بیعت فارم فل کیا، مجھے کچھ نہیں آگے کی زندگی کا پتہ تھا، نہ اپنے پیرنٹس کا، نہ فیملی کا، کہ جن کے ساتھ بچپن گزارا ہو، آپ ایک گھر میں رہے ہو، سارا وقت گزارا ہو، کہ اس کے بعد کیا ہوگا. بس مجھے یہ تھا کہ ایک خدا تعالیٰ ہر معاملے میں میری مدد کر رہا ہے، تو خدا تعالیٰ آگے بھی میرے لیے آسانی کرے گا. بیعت فارم میں نے فل کیا ہے، اور پھر یہ کہ مربی صاحب جاب پر آتے جاتے میں دارالذکر آ جایا کرتی تھی، اور مربی صاحب مجھے بکس دے دیا کرتے تھے. انہوں نے مجھے آج بھی یاد ہے، جو پہلی کتاب انہوں نے مجھے پڑھنے کی دی تھی وہ تھی کشتی نوح. تو اللہ میاں ان کو بہت جزا دے، انہوں نے بہت مجھے گائیڈ کیا، بہت مدد کی. ایک دن میں ان کے گھر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، تو ایک رسالہ تھا تشہیز، وہ ٹیبل پہ پڑا تھا، تو اس پر ایک ٹاور کی تصویر تھی. میں نے مربی صاحب کی وائف تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کی تصویر ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ منارۃ المسیح ہے، اور پچھلے 3 ہفتوں سے میں اس منارۃ المسیح کو اپنے خواب میں دیکھ رہی تھی. تو میں نے مربی صاحب کو اس چیز کا بتایا، تو کافی اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کے ایمان میں اتنی پختگی لے کر آتی ہیں کہ اس وقت جو میری فیلنگ تھی، شاید میں کسی کو بھی یہ بتاؤں تو وہ آپ سب کو نارمل لگے یہ بات کہ خواب میں ایک چیز دیکھی اور وہ ٹیبل پہ میگزین میں وہ پڑھی ہے، لیکن میرے لیے وہ بہت بڑی چیز تھی. اور آج بھی میں بیٹھتی ہوں ان چیزوں کو سوچتی ہوں تو مجھے خدا تعالیٰ کے اس محبت اور فضل کے اوپر مجھے وہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کو کس طرح نشانیاں دکھاتا ہے. خلیفہ وقت آج بھی اپنے خطبات میں جب الجزائر یا کسی بھی مڈل ایسٹ کی کنٹری کے لوگوں کے جنہوں نے بیعت کی ہے ان کے واقعات پڑھ کے سناتے ہیں، تو مجھے وہ فیل ہوتی ہے ساری چیزیں، اپنے اندر میں اس چیز کو جذب کرتی ہوں کہ کس طرح ان لوگوں نے یہ سب اس پروسیس سے گزرے ہوں گے اور خدا تعالیٰ کس طرح نشانی دکھاتا ہے. بہرحال یہ ایک مرحلہ گزرا کہ بیعت ہو گئی. اب میں بکس پڑھتی تھی، 3-4 مہینے ہو گئے تھے مجھے جاب کرتے ہوئے. میرے سے 2 بڑی میرے بہنیں تھیں اور ایک بڑا بھائی تھا اور ایک بھائی چھوٹا تھا. میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی. اب میری کیونکہ سٹڈیز ختم ہو چکی تھی تو میرے پیرنٹس نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا. اور ایک فیملی میرے خیال سے ان کو نے ڈیسائیڈ بھی انہوں نے کر لیا تھا، اور بات چیت ایک طرح سے بالکل سب کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ میری امی نے مجھے یہ کہا کہ 1 ویک کے بعد تمہاری منگنی ہے، تو تمہیں اگر جیسا چاہتی ہو تو تم لاہور سے ہی اپنے لیے کچھ ڈریس دیکھ لو کہ نیکسٹ ویک تمہاری منگنی کا فنکشن ہے. اب کافی میرے لیے مشکل تھا کہ جماعت کو اسٹڈی کر رہی تھی، بیعت کر چکی تھی، اور جو بھی ایک جو آپ کا بلیف ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سچ کے راستے پر آ جاؤ اور اس کو جانتے ہوئے کہ وہ سچ ہے، آپ اپنی پچھلی لائف کو آگے کنٹینیو کر کے گزارو. بہت خدا تعالیٰ سے دعائیں کی، بہت زیادہ کہ خدا تعالیٰ کوئی معجزہ کر دے. اور جس دن میرے فنکشن کا دن تھا، سب سے بڑی مجھے جو میں دعا اپنے لیے تو کر رہی تھی، مجھے یہ تھا کہ خدا تعالیٰ ایک لڑکی ہونے کے ناطے میرے والدین کے اوپر کوئی بات نہ آئے، کہ خدا تعالیٰ خود کوئی ایسے سامان کر دے کہ بس ختم ہو جائے یہ رشتہ. اور میں خدا تعالیٰ کہ جس قدر بھی میں اس کا
شکر گزار ہوں کہ جس دن میرا فنکشن تھا منگنی کا، میں گھر گئی ہوں، اور ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں خود سے نہیں پوچھ سکتی تھی اپنی بہنوں سے یا اپنے ماں باپ سے کہ آج تو فنکشن تھا لیکن کچھ ایسے آثار نظر نہیں آ رہے. لیکن اس دن فنکشن نہیں ہوا، اور اگلے دن میرے والدین ہی آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ میرے امی کافی پریشان تھی، اور وہ میرے ابو سے یہ کہہ رہی تھیں کہ پتہ نہیں ان لڑکے والوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی رابطہ بھی نہیں رکھا. تو خدا تعالیٰ کا یہ بڑا معجزہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس طرح وہ دعائیں سنی، اس طرح قبول کی کہ میرے والدین کو بھی خود سے کچھ نہیں کہنا پڑا لڑکے والوں کو. بہرحال یہ بھی ایک مرحلہ طے ہوا. جس قدر بھی خدا تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ جماعت کی سچائی اور ایمان کی جو پختگی تھی وہ میں فیل کر سکتی تھی کہ جیسے جیسے وہ ایک لمحہ اور دن گزرتا تھا نا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں جماعت کے بغیر نہیں رہ سکتی. جماعت کی محبت اور سچائی جس طرح میرے دل میں آ چکی تھی، اب مجھے تھا کہ میں ہمت کروں. دعا خدا تعالیٰ سے بڑی دعا تھی کہ میں اپنے پیرنٹس کو بتا دوں. جس دن میں بیعت کر کے گھر آئی تھی، میں تھوڑا سا یہ مینشن کروں گی کہ جس دن میں بیعت کر کے گھر آئی تھی نا ویکینڈ پہ، تو مجھے یاد ہے کہ جو ہماری کام کرنے والی تھی اس نے مجھے 2-3 دفعہ کہا، اور میری امی کو بھی، کہ مجھے آج خولا باجی کے چہرے پر بہت ایک عجیب سا نور نظر آ رہا ہے. مجھے نہیں پتہ لیکن ایک عجیب سا کچھ ایسا ہے کہ بڑا وہ ایک روحانی سا مجھے فیل ہو رہا ہے. ایون میری فیملی کے میرے پھپھو وغیرہ اور چچا بھی جو گھر آئے تو کچھ اس ویک میں سب نے اسی طرح کی بات میری والدہ سے کہی کہ کچھ عجیب سا ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ اس کے چہرے پر کچھ، یا اس کے ارد گرد عجیب سا ایک فیل ہو رہا ہے کہ انسان بات کرتے ہوئے بھی سوچے. اور بس ایک شاید خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ تھا. جن دن میں اب ہاسٹل میں مجھے مربی صاحب نے مجھے وہ براہین احمدیہ دی. اب میں ہاسٹل میں جب وہ بک پڑھتی تھی میں اس کو الماری میں چھپا دیتی تھی، اور جاب سے جب آتی تھی اس کو میں نکال لیتی تھی. میری روم میٹ تھی، اسلام آباد سے تھی، اور اس نے مجھے دیکھا کہ یہ کوئی کتاب پڑھتی ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد واپس رکھ دیتی ہیں الماری میں. میں ایک دن جاب میں گئی تو میری غیر موجودگی میں اس نے وہ میری کبرڈ کھول کے اس میں سے بک نکالی، اور وہ براہین احمدیہ تھی، اور نیچے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا نام. جب میں ہاسٹل واپس آئی ہوں تو اس نے 10-12 لڑکیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا، اور کافی زیادہ وہ مجھے جو ہے وہ کوریڈور میں کھڑی چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ تبھی میں کہوں کہ آپ کوئی کتاب پڑھتی ہیں، اور جس دن سے آپ نے کتاب پڑھنی شروع کی ہے آپ کے چہرے پہ بہت پھٹکار برس رہی ہے، آپ کا سے دل نہیں کرتا کہ آپ سے بات کریں، آپ کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا. کافی خیر نیگیٹو اس نے باتیں کی. تو میں نے اس کو بہت پولائٹلی کہا کہ میں اپنے انٹرسٹ کے لیے پڑھ رہی ہوں، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. خیر کوشش کر کے بالکل کاملی اور پیسفلی تھوڑا سا معاملہ میں نے سائٹ پہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میرے پیرنٹس کو نہیں پتہ تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات اوپن ہو. رات گزر گئی، صبح میں جاب کے لیے گئی ہوں، اور جب میں جاب سے واپس آئی ہوں تو میری روم میٹ جس نے میرے لیے یہ سب باتیں کہی تھیں اور سارا وہ مجمع اکٹھا کیا تھا تو وہ ہاسٹل میں نہیں تھی. میں نے دوسری لڑکی سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی ہے حفصہ، تو اس لڑکی کا نام حفصہ تھا. تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے تو چہرے پر اتنے دانے نکل آئے ہیں، اس کے تو چہرے پر عجیب سا کچھ ہو گیا کہ اس کا چہرہ دیکھا نہیں جا رہا، اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا، اور وہ ہاسٹل سے واپس اپنے گھر چلی گئی ہے. خدا تعالیٰ کی یہ قدرت کہ جو الفاظ، جو باتیں اس نے میرے لیے استعمال کی تھیں وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوا، اور وہ واپس ہاسٹل چلی گئی، اپنے گھر چلی گئی. تو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اور نشان ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے اور ان کے لیے راستے آسان کرتا ہے، اور اس کے پیاروں کو اگر کوئی ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ خود ان کے لیے جو ہے نا ڈھال بن کے جواب دیتا ہے. یہ وقت گزرا. اب سب سے بڑا مجھے تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کو تھوڑا جب بتاؤں کہ میں جماع احمدی ہو گئی ہوں. آہستہ آہستہ میں اب کوشش کر کے گھر جب گئی ہوں تو میں نے امی سے تھوڑی سی بات کی کہ اس طرح مرزئی ہوتے ہیں، تو وہ ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ جو ہیں وہ
واپس نہیں، وفات پا چکے ہیں اور وہ آسمان پہ زندہ موجود نہیں ہیں. تو میری امی کا کافی وہ پریشان ہوئی. ایک جو ان کا فرسٹ ریئیکشن تھا کہ ایک دم نارمل چلتے چلتے کہاں سے میری بیٹی کے دل میں یہ خیال آیا. لیکن ان کا جو ریئیکشن تھا میں خود اس پہ پریشان ہو گئی کہ تو لیکن میں نے ان کو یہ تھوڑا سا بس نارمل وے میں ہی رکھا کہ میں اپنے انٹرسٹ کے لیے یہ بات کر رہی ہوں. پھر تھوڑا سا آگے سے وقت گزرا، میری امی نے میرے والد صاحب سے بات کی کہ اس طرح جو ہے وہ خولہ نے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. تو میرے والد صاحب بھی کافی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے، کس طرح ہے. اب یہ سارا جو بھی ہے، والدین ہیں، ہر والدین اپنی اولاد کی بہتری چاہتے ہیں. ان کو یہ تو شک ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں جو ہے وہ کوئی تیسری بات چل رہی ہے. لیکن ان کو جماعت کا اتنا نہیں پتہ تھا میرے پیرنٹس کو، کیونکہ شروع سے بس سیدھی سیدھی ایک زندگی گزر رہی تھی. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ کسی احمدی سے یا کسی اور فرقے سے کبھی کوئی ہمارا جو ہے وہ کوئی کانٹیکٹ رہا ہو. لیکن تھوڑی بہت جب میں نے اس طرح کی باتیں اپنے پیرنٹس سے کیں جماعت کے بارے میں، تو میری امی ابو پریشان ہوئے کہ اس کا سرکل کیا ہے، کس طرح کی دوستوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اب ماں باپ ہیں تو انہوں نے کوشش کی، میرے امی ابو دونوں نے، کہ اس کو جو ہے نا وہ میری خالہ اور تائی انگلینڈ ہوتی تھیں، کیونکہ میرے فادر ایئر لائن میں جاب کرتے تھے تو اوورسیز ہمارا کافی آنا جانا لگا رہتا تھا. میرا یو کے کا ویزا لگا ہوا تھا اور میرے ابو نے اس وقت کہا کہ اس کو خالہ کے پاس جو ہے نا وہ انگلینڈ بھجوا دیتے ہیں، تھوڑا پاکستان سے اس کا جو ہے نا وہ دھیان ادھر ادھر ہو جائے گا. اس سے پہلے جب مجھے یہ پتہ چلا ہے، میں نے فیصل آباد سے کال کی، کیونکہ انٹرنیٹ پہ میں نے بیت الفضل کا فون نمبر تھا تو وہ میں نے دیکھ لیا تھا. میں نے فیصل آباد سے کال کی اور جب میں نے کال ملائی تو جس انسان نے اٹھایا فون وہ میجر صاحب تھے. مجھے اس وقت ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، بس میں نے فون کیا اور میں نے ان کو کہا کہ اس طرح میرا آنے کا پروگرام بن رہا ہے، میں آ رہی ہوں، لیکن میرے پیرنٹس میری جماعت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو مجھے جماعت کی طرف سے کوئی ہیلپ، کوئی فیور چاہیے ہو تو وہ مجھے مل سکتی ہے. تو میجر صاحب نے مجھے اپنا نام بتایا کہ میرا نام میجر محمود ہے، تمہیں کوئی ہیلپ چاہیے ہو تم سیدھا مسجد آؤ، یہاں پر کسی سے میرے بارے میں پوچھو گی سیکیورٹی سے تو ہر طرح کی جو ہے اسسٹنس اور ہیلپ جو ہے وہ تمہیں مل جائے گی. تو خدا تعالیٰ ان کو بڑی جزا دے. یہ پہلی دفعہ تھا جو آپ ایک دوسرے ملک میں بیٹھ کے کسی کنٹری کال کرو اور آپ نہیں جانتے کہ فون کے اس طرف کون ہے. لیکن کافی اچھے طریقے سے مجھے میجر محمود نے فون پر گائیڈ کیا. اب میرے پیرنٹس نے بھی، میرے والد مجھے چھوڑنے ہیں انگلینڈ. اب میں لندن آ گئی. اس وقت مجھے جو مربی آصف چیمہ صاحب تھے ان سے بھی کانٹیکٹ، کیونکہ بکس ان سے میں لیتی تھی، انہوں نے میری کیا کہتے ہیں یہاں پر کسی لجنا کے تھرو حضور سے ملاقات جو تھی وہ کروائی. اب میں انگلینڈ آ گئی. اب میں انگلینڈ آئی ہوں تو میرے ابو مجھے چھوڑنے آئے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ تم خالہ کے پاس ہو تو بجائے اس کے کہ بور ہوگی تو تم اگر کوئی کورس اپنے آرکیٹیکچر کا کرنا چاہتی ہو تو تم یہاں پہ کر لو انگلینڈ میں. تو اس وقت پھر یہ 3-4 دن میرے ابو رہے ہیں، وہ واپس آ گئے ہیں. اور اب میں صبح نکل جاتی تھی بیت الفضل کے لیے خالہ کو بتا کے کہ میں اسٹڈی کرنے جا رہی ہوں کوئی کورس. تھوڑا سا مجھے اس وقت یہ کہ مجبوری تھی کہ مجھے غلط بیانی کرنی پڑی. لیکن اس دن مجھے یاد ہے میں نے گھر فیملی کو بتایا، بس کا میں نے کس روٹ کون سی بس آتی ہے بیت الفضل، کہاں سے لینا ہے، وہ سارا کچھ میں نے وہ پیپر پہ لکھ کے اچھی طرح اپنے پاس سیو کر لیا کہ مجھے مشکل نہ ہو. اور میں اکیلی خالہ کے گھر سے نکلی بیت الفضل کے لیے. تو جب میں یہاں پر پہنچی، میری اس دن حضور سے ملاقات تھی. تو کچھ مجھے اس وقت آئیڈیا نہیں تھا کہ کیسے کیا پروسیس ہوتا ہے، کہاں جاتے ہیں. بس مجھے یہ پتا تھا کہ میں گیٹ پر جاؤں گی تو مجھے فون پر میجر محمود صاحب نے بتایا کہ تو تم سیکیورٹی کیبن ہوگا، تم آؤ گی تو یہاں سے کسی سے پوچھو گی تو گائیڈنس مل جائے گی. خیر میں مسجد انٹر ہوئی ہوں تو میجر صاحب تھے، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ فون پر میں نے آپ سے بات کی ہے. تو انہوں نے مجھے آگے بتایا کہ آپ کی اگر ملاقات ہے تو کس کمرے میں جانا ہے سارا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ملاقات کا وقت کیونکہ تھوڑا ہوتا ہے تو کوشش کرنا کہ جو بھی آپ کی مشکل ہے آپ حضور کو فوراً اب جو ہے نا اس ملاقات میں اپنی بات جو ہے وہ پوری بتا دیں. میری پہلی ملاقات تھی حضور سے اور مجھے یاد ہے میں نے اپنے ہاتھ میں اپنا CV بھی رکھا ہوا تھا
تو میں بس کیونکہ سب نے مجھے، جو مربی صاحب نے بھی اور میجر صاحب نے بھی، جس احمدی کو میں جانتی تھی، انہوں نے مجھے یہی گائیڈ کیا کہ اتنا حضور کا، خلیفہ خامس کا ایک رتبہ ہے، حضور کا اتنا وہ روب ہوتا ہے کہ انسان سے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ فرسٹ میٹنگ میں آپ اپنی بات کنوے کر سکو. تو کوشش کرنا کہ جتنی ہو سکے اپنی پرابلم یا کنوے کر دینا تاکہ اس کے اکارڈنگلی حضور گائیڈ کر دیں. پہلی میٹنگ تھی حضور سے، میں گئی ہوں، میں نے حضور کی طرف بس نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا، اپنا CV تھا، میں نے حضور کو وہ دیا ہے کہ حضور میرے یہ حالات ہیں، اس طرح میں نے بیعت کی ہے، آپ کائنڈلی جس طرح بھی ہے، میں اب لندن آ گئی ہوں، مجھے آگے کے لیے جو ہے نا آپ گائیڈ کر دیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. حضور نے بڑی توجہ سے، شفقت سے میری بات سنی. حضور نے میرا CV بھی لے لیا. پھر حضور کے جو پہلے مجھے یاد الفاظ تھے، حضور نے کہا کہ تم اکیلی لڑکی ہو، سب چیزیں تو ایک طرف، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ میں اکیلی لڑکی کا جو ہے کوئی حساب کروں، بندوبست کروں کہ تمہارے سر پر کوئی ہو. حضور نے پھر کیا کہتے ہیں مجھے پوچھا کہ کس طرح تم نے پڑھائی کی، ساری یہ چیزیں. اور پھر حضور نے مجھے، کیونکہ میری آرکیٹیکچر کی فیلڈ تھی، پھر حضور نے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ ہے کہ میں تمہارا کوئی فیوچر سیو کروں اور تمہارا رشتہ جو ہے نا وہ میں کہیں طے کروں. اور یہ خلیفہ وقت ہیں اس وقت. اب میرے جو ہسبینڈ عثمان متی ہیں یہ بھی آرکیٹیکٹ ہیں، یہ ربوہ سے بلونگ کرتے ہیں. حضور نے رشتہ میرا یہاں پہ طے کیا، اور اس کے بعد جو ان سے کانٹیکٹ وغیرہ ہوا وہ سب ان کے تھرو تھا کہ کیسے ان کو خط گئے، کس طرح گئے. لیکن حضور نے مجھے بتایا کہ یہاں پر میں نے تمہارا رشتہ طے کیا ہے. ایک طرح سے حضور نے وہ سیکیور کر دیا کہ تمہارا فیوچر سیکیور ہو جائے. اب ساری چیزیں کرنے کے بعد میں جب حضور سے ملاقات کے لیے نکلنے لگی تھی تو حضور نے بس مجھے پاس بلا کے حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. حضور سے میں نے کہا کہ میرے والدین کے لیے دعا کریں کہ مجھے ادھر سے مشکل نہ دیکھنی پڑے. لیکن حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور حضور نے مجھے یہ کہا کہ تمہارے والد کو بہت صدمہ ہوگا. میں حضور کی اس بات سے سمجھ گئی کہ مجھے اب گھر کی طرف سے جب میں انہیں بتاؤں گی تو مجھے کافی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے پھر میں واپس آ گئی ہوں کیونکہ میں خالہ کی طرف جاتی تھی اور مسجد آ جاتی تھی. اسی پروسیس میں جو ہے حضور نے میرے خیال سے جماعتی طور پہ جب ربوہ میں ان سے اور ان کی فیملی سے کانٹیکٹ کیا، اس وقت شاید یہ سوئٹزرلینڈ کے لیے اپلائی کر رہے تھے. میں انگلینڈ میں ایڈمیشن ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ آرکیٹیکچر میں کچھ ہو جائے، کیونکہ پہلے 2 دن بعد میری حضور سے جب اگلی ملاقات ہوئی ہے تب اس میں حضور نے مجھے پوچھا کہ تم نے یہاں پہ کوئی یونیورسٹیز وغیرہ دیکھی ہیں کہ تمہارا کورس میں ایڈمیشن ہو جائے. لیکن کیونکہ انگلینڈ میں کافی ایکسپینسو کورس تھے، تب تک حضور نے میرا ان سے رشتہ طے کیا تھا اور انہوں نے ماسٹرز کے لیے اپلائی کیا تھا سوئٹزرلینڈ میں. پھر حضور نے مجھے گائیڈ کیا کہ بجائے اس کے کہ تم انگلینڈ میں دیکھو اور وہ سوئٹزرلینڈ چلا جائے، پھر مشکل ہوگا کہ کیسے جو ہے وہ کانٹیکٹ ہو، تو بہتر ہے کہ جہاں پر عثمان کا ایڈمیشن ہوا ہے تم وہاں پر ہی جو ہے اپنا ایڈمیشن جو ہے اپلائی کرو. اب یہ 2006 کی بات ہے اور حضور سے میری 1 ویک کے اندر 3-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد حضور نے جو ہے رشتہ بھی طے ہو گیا. پھر حضور نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ جہاں پر ان کی یونیورسٹی ہے وہاں پر ایڈمیشن لو. میں اپنے ساتھ اپنے سب ڈاکومنٹس بھی ہمیشہ ساتھ ہی رکھتی تھی، اور اسی پروسیس میں نے اپنے گھر بھی بتا دیا فون کر کے کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے گھر فون کیا تھا اور میں نے اپنے والد کو بتایا تھا کہ میں اس طرح احمدی ہو گئی ہوں، میں نے بیعت کر لی ہے تو میں واپس نہیں آ سکتی. میرے پیرنٹس کے لیے بہت مشکل تھا کہ انہوں نے مجھے خود اس جگہ بھیجا جہاں جماعت کا مرکز تھا. تو میرا اگلے دن کیا کہتے ہیں پاکستان سے میرا بھائی آیا نیکسٹ ڈے، اور وہ مجھے واپس لے گئے ہیں پاکستان. اور میرا کیا کہتے ہیں رشتہ طے ہو چکا تھا، اور حضور کا تھا کہ تم مطلب جاؤ اور جا کر اب شادی کرو، اور شادی کر کے آ کے پھر سوئٹزرلینڈ میں جہاں ایڈمیشن ہوا ہے وہاں لو. لیکن اس ساری چیز کی وہ نوبت ہی نہیں آئی. اتنا کچھ ہو گیا، بھائی میرا آیا اور وہ مجھے لے کر واپس چلا گیا. اب واپس جو میں پاکستان گئی ہوں یہ سب بتانے کے بعد جو میری فیملی کو پتہ چل گیا کہ میں احمدی ہو گئی ہوں تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ حالات تھے. میں پاکستان گئی ہوں، گھر پہنچی ہوں تو امی ابو کا کافی انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، کافی زیادہ. اپنوں کی جو ناراضگی ہوتی ہے اس کو فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اپنے ماں باپ سارا بچپن سب کچھ ساتھ گزارا ہو اور وہی ماں باپ آپ کے ہاتھ سے ایک پانی کا گلاس بھی نہ لیں
تو اس سے بڑی میرے خیال سے کوئی تکلیف ہو نہیں سکتی ہے. امی میری جو تھیں وہ کافی ان کی طبیعت خراب ہوئی، میری بہنیں بھی، بھائی بھی، سب کافی زیادہ وہ ایک دم سے میرے گھر پہ ٹینشن ہوگی کہ تم نے یہ کیا کر دیا، ایسی کون سی چیز آ گئی ہے. ابو میرے شاید اگلے دن پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس مسئلے کے لیے کیا کریں، وہ پھر کسی مولوی کے پاس گئے. اگلے دن وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں میں نے کہیں لے کے جانا ہے. اب وہ مجھے جہاں لے کر گئے ہیں وہ ختم نبوت فیصل آباد کا جو تھا، وہ ان کا کوئی پوری سٹی کا ختم نبوت کا کوئی صدر یا کوئی نائب صدر تھا، اور ان کا کوئی مدرسہ تھا. اب میں ان کے اسکول میں گئی ہوں، میرے امی ابو تھے اور بھائی تھے. اب مجھے اس مولوی کے پاس لے کر گئے ہیں تو اس نے بڑے ہی ایک کافی ان کا روڈ بیہیویئر ہوتا ہے مولویوں کا. تو اس نے مجھے کہا کہ تم کہتی ہو کہ تمہارا مرزا جو ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں مکہ مدینہ کے علاوہ قادیان بھی ہے. اس نے مجھے کہا اچھا ابھی اس کو سچ کو ثابت کرتے ہیں. اس نے اپنا، کیونکہ ان کا وہ مدرسہ تھا تو وہاں سے اس نے 3 بچیوں کو بلایا. اس نے میرے پیرنٹس کو کہا کہ یہ 3 بچیاں ہیں اور یہ تینوں حافظ قرآن ہیں، انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں. اس نے پہلی بچی کو پوچھا کہ تم نے قرآن مجید میں قادیان کا نام پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے دوسری بچی کو پوچھا، اس نے بھی کہا نہیں. اس نے تیسری بچی کو پوچھا، اس نے بھی کہا نہیں، میں نے قرآن مجید میں قادیان کا نام نہیں پڑھا. مجھے اس نے پوچھا کہ کیا تم پھر بھی مانتی ہو کہ قرآن مجید میں قادیان کا نام ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ آپ اس کانٹیکس کو دیکھیں کہ کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کانٹیکس میں اس بات کو لکھا ہوا ہے. لیکن اس مولوی نے کوئی بات نہیں سنی. اس نے بس کتابیں 3-4 میرے پیرنٹس کو دکھائیں کہ یہ مرزا کہتا ہے، یہ انڈر لائن اس نے کی ہوئی تھی، ہائی لائٹ کی ہوئی تھی کہ دیکھیں یہ لائن ہے، یہ لکھا ہے. تو یہ سچ جھوٹ ثابت ہو گیا. تو یہ ہیں ہی جھوٹے لوگ. اب میرے پیرنٹس اس چیز کا پتہ چلا کافی، اب ان کے لیے جو اس وقت ماحول کریٹ ہوا بہت مشکل تھا. اس نے دوبارہ کہا کہ اچھا، پھر اس نے وہ حضرت جو رویا تھی کہ حضرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں حضرت فاطمہ کی گود میں سر رکھ کے جو ہیں، وہ والی جو کشف تھا، رویا تھی، اس کو اس نے کافی غلط طریقے سے مولوی نے ایکسپلین کیا. تو میرے امی ابو کا اس وقت کافی جو تھا وہ برا حال تھا. بس وہ ہم اٹھ گئے. جتنی اس مولوی نے باتیں کی جماعت کے خلاف، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، تو میرے لیے وہ ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے. لیکن مجھے اس وقت جو دل سے تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے پیرنٹس کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا جماعت کی سچائی کے بارے میں، لیکن اس مولوی نے اس غلط طریقے سے اس کو پروپیگیٹ کیا کہ وہ اس چیز کو، غلط بات کو سچ ماننے پر جو تھے وہ مجبور ہو گئے تھے. تو مجھے کافی، میرا اس مولوی کے لیے مجھے کافی زیادہ میں ہرٹ ہوئی تھی. گھر آئی ہوں وہی تکلیف کہ مجھ سے بہن بھائی سیدھے منہ بات نہیں کر رہے تھے، امی ابو کا غصے کا رویہ، بہت ٹف سچویشن تھی. اگلے دن مجھے اس مولوی سے جتنا ہوا، تو اگلے دن جو ہے وہ اخبار میں خبر آئی کہ جو ختم نبوت کا، اس مولوی کا نام طارق تھا، مولانا طارق. تو اخبار میں خبر آئی کہ ان کا کافی برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کی موقع پر ہی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. اب وہ اتنا، مطلب خدا تعالیٰ مجھے جب اس نے، مولوی نے یہ سب ایکسپلین کیا تھا نا، اور میرے دل میں اس وقت جو تکلیف ہوئی تھی اور جتنا مجھے اس انسان کے لیے ایک برا فیل ہوا تھا کہ اس نے میرے پیرنٹس کو کیوں غلط انفارمیشن دی، تو وہ خدا جانتا ہے. اور خدا نے اس کا، میں نے کسی کے لیے کبھی بد دعا نہیں دی تھی، لیکن بہرحال اس کے 2 دن بعد اس مولوی کی ڈیتھ ہوئی، اور کافی برا ایکسیڈنٹ تھا. کیونکہ میرے ابو، اس سے اب ایک جان پہچان ہو گئی تھی، تو میرے امی ابو نے مجھے کہا کہ اب اس کے گھر ہم نے افسوس کرنے جانا ہے، اور وہ مجھے ساتھ لے کے گئے. ہم اس کے گھر گئے مولوی کے. تو اس کی بیوی تھی اور اس کی بہنیں تھیں. تو انہوں نے مجھے بڑی دفعہ کہا کہ آپ کی بیٹی کے چہرے پر اتنا نور ہے کہ وہ ہمارے بھائی کے لیے دعا کرے کہ خدا تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. تو خدا تعالیٰ کے یہ ایک دستور ہے کہ ایک انسان آپ کی جماعت کے خلاف، آپ کے خلاف اتنی باتیں کر رہا ہے، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور اسی کے گھر والے آپ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں. یہ بھی بہرحال ایک سلسلہ جو تھا وہ گزر گیا. لیکن جو میں نے مخالفت اس وقت اپنے امی ابو کی دیکھی، جو اپنے والدین سے اور اپنے بہن بھائیوں سے جہاں اپنے بچپن گزارا ہونا، اور جب وہ آپ سے کسی قسم کا تعلق یا بات کرنا نہ چاہیں. میرے پیرنٹس نے اس طرح مجھ پہ کوئی
یہ ٹارچر نہیں کیا کہ انہوں نے مجھے مارا پیٹا ہو، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم آخری دم تک ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ مولویوں نے ان کے دل میں ڈالا تھا کہ یہ جماعت کے جو یہ مرزئی ہیں یہ لے کے چلے جاتے ہیں لڑکیوں کو، اور پھر اس کے بعد اپنی جماعت کے لڑکوں سے جو ہے ان کی شادی کر دیتے ہیں. کافی غلط قسم کا کانسیپٹ ڈالا ہوا تھا. تو میرے ابو نے کافی ان کے دل میں جو تھی وہ جماعت کی کیا کہتے ہیں وہ مخالفت آ گئی تھی، اور وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کہاں سے ان کی تربیت میں غلطی ہوئی ہے، اور جس کا وہ اظہار بار بار مجھے کرتے تھے اور جو مجھے بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا. اب اس سارے پروسیس میں ایک طرف تو مجھے یہ مخالفت دیکھ رہی تھی. میرے پاس ایک فون ہوتا تھا جس کا میرے پیرنٹس کو علم نہیں تھا، لیکن اس کے تھرو میں جماعت سے بھی کانٹیکٹ میں تھی. میں اپنے ڈاکومنٹس آتے ہوئے سارے یونیورسٹی کے بیت الفضل میں چھوڑ آئی تھی. تو اس کے بعد جماعت نہیں، خدا تعالیٰ بہت کیا کہتے ہیں جتنے یہ تعلیم کے تھے ناظر تعلیم والے، اللہ میاں ان کو بہت جزا دے. انہوں نے میرا ایڈمیشن، اس وقت ایڈمیشن ڈیٹ ختم ہو گئی تھی جہاں پر میرے ہسبینڈ کا ایڈمیشن سوئٹزرلینڈ میں جس یونیورسٹی میں ہوا تھا، انہوں نے میرے ڈاکومنٹس وہاں پہ جمع کروائے اور میرا وہاں پہ ایڈمیشن ہو گیا. اب میرا ایڈمیشن ہو گیا ان کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں، لیکن گھر سے مجھ پہ نکلنے پہ پابندی تھی، بہت میرے لیے مخالفت تھی. میرے امی ابو پھر مجھے عمرہ کے لیے لے کے گئے کہ وہاں پہ جا کے دعا کریں کہ شاید جماعت کی جو ہے محبت اس کے دل سے نکل جائے. پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں عمرے کے لیے گئے ہیں. وہاں پر بھی میں نے بہت دعا کی خدا تعالیٰ سے کہ خدا تعالیٰ آسانی کر دے، راستے کھول دے. تو کافی مشکل سچویشن تھی. اور جب میں عمرہ کر کے واپس آئی ہوں تو میرے ہسبینڈ کے کیونکہ سپٹمبر کا منتھ تھا اور 1 اکتوبر سے یونیورسٹی کی کلاسز شروع ہوتی تھیں. ان کے گھر والے بھی کانٹیکٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے نکلنا ہے تو تمہارا اب کیا ہے، کیونکہ جماعت کی طرف سے بھی اب سب کچھ ہو گیا تھا. بہت وہ ٹف ٹائم تھا جو گزرا اور جو گزر رہا تھا، اور مجھے ایک ڈیسیژن لینا تھا کیونکہ حضور نے میرے خلیفہ وقت نے رشتہ بھی طے کر دیا تھا میرا. بہرحال مجھے کسی ایک چیز کو چننا تھا، اور وہ مجھے یاد ہے کہ 25 ستمبر تھی اور پہلا روزہ تھا جب میں اپنے گھر سے نکلی ہوں اور میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا. جب میں گھر سے نکلی ہوں، میں نے قدم باہر نکالا تو مجھے صرف یہ تھا کہ خدا تعالیٰ میں تیری راہ کے لیے نکل رہی ہوں. ماں سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن میں آج صرف اس بھروسے پہ نکل رہی ہوں کہ خدا تعالیٰ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. بس وہ بھی ایک معجزہ تھا کہ جس طرح میں نکلی ہوں، نکل کے میں اسلام آباد گئی ہوں. اسلام آباد میں ایک رات میں کیا کہتے ہیں امبیسی میں ڈاکومنٹس میں نے جمع کروائے ہیں. میں وہاں دارالذکر جو بھنڈی کا تھا وہاں پہ رات میں نے اسٹے کیا ہے، اور اگلے دن میرا ویزا لگ گیا اور ویزا لے کے میں کراچی آئی ہوں جہاں پر میرے کیا کہتے ہیں ہسبینڈ کی فیملی تھی. وہاں پر کیا کہتے ہیں ہمارے نکاح کے ڈاکومنٹس وغیرہ فل اپ ہوئے ہیں. اب اس سارے پروسیس میں کیونکہ میں گھر سے بھی نکل آئی تھی، مجھے ای میل کے تھرو پتہ چل رہا تھا کہ میرے امی ابو بہن بھائی کتنی پین اور مشکل میں ہیں. وہ ایک بالکل ڈفرینٹ سٹوری ہے کہ جو کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا کہ جو ان کے اوپر گزری ہوگی کہ بیٹی اس طرح گھر سے چلی جائے. اللہ تعالیٰ کس طرح میں نکلی ہوں، میں کراچی پہنچی ہوں. بس ایک اتنا لمبا سفر تھا کہ میں بہت مشکل تھا، اور آج بھی مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کس طرح یہ سب کچھ ہوا ہے. اب جب میں آ گئی ہوں کراچی، ہمارے فارم وغیرہ فل اپ ہوئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے. اس کے بعد ہم 2 دن کے بعد جو ہے سوئٹزرلینڈ کے لیے جانا تھا، اور جس دن ہماری کیونکہ سوئٹزرلینڈ کی ان دنوں امبیسی بند تھی. اب ان کا میرے ہسبینڈ کا بھی ویزا لگ چکا تھا اور میرا بھی. بیسیکلی ہمارا ایڈمیشن ہوا تھا سوئٹزرلینڈ کے پاس ایک چھوٹی سی کنٹری ہے لیشٹنسٹائن، اور اس کا جو کیا کہتے ہیں ایڈمیشن اور آپ کی اسٹے وغیرہ کے لیے وہ سوئٹزرلینڈ کی امبیسی یوز کرتے تھے. ہم جب کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں تو وہ یونیورسٹی کے ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد ان کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اللیگل ہیں. انہوں نے جہاز سے ہمارا سامان اتار دیا. بالکل فلائٹ جانے والی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکومنٹس آپ کے آلریڈی، حالانکہ یہ لیگل تھے لیکن وہ اس کنٹری کا کسی کو پتہ نہیں تھا. بہرحال وہ جیسا پروسیس گزرا ہے
کوئی ایک اور بندہ آیا ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو جانے دو. اور بالکل فلائٹ میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا، بورڈنگ گیٹ سب کچھ بند ہو گیا تھا، ہمارا سامان اتار دیا تھا، لیکن ہمیں وہ دوسرے راستے سے کسی سے جو ہیں وہ لے کر گئے ہیں اور وہ ہم پاکستان سے نکلے ہیں. اب ہم پاکستان سے نکلے ہیں، ابھی ایک دو نکاح فارم پہ سگنیچرز کا ایشو تھا، وہ ایک سلسلہ جو چلا ہے. فائنلی اس کے بعد حضور سے حضور جرمنی تشریف لائے، جرمنی میں حضور سے ملاقات ہوئی. حضور کو جب بتایا گیا کہ اس طرح سائنس کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، میرا کوئی ولی بننے کو تیار نہیں تھا، تو حضور نے عذرائے شفقت اس وقت حضور نے کہا کہ یہ کام کرنا تو ہے. تو حضور جو تھے میرے ولی بنے تھے اس وقت. تو خدا تعالیٰ کی بہت بہت بڑا خدا تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ میں اس چیز کو بڑا فیل کرتی تھی کہ میں نے شاید میرے ماں باپ میری وجہ سے تکلیف میں ہیں، اور میں اتنا بڑا ایک میری زندگی کا کہ نکاح کا جو دن ہے، لیکن میرے پاس میرے گھر سے کوئی نہیں ہے. پھر خدا کے فضل سے جو خلیفہ وقت تھے حضور، وہ میرے ولی مقرر ہوئے. بلکہ اس کے بعد سے حضور کی طرف سے یہ ارشاد بھی تھا کہ ان آئندہ سے جو نو مبائع لڑکیاں ہیں تو ان کی جب اس طرح نکاح یا شادی کا معاملہ ہوگا تو ولی کے سلسلے میں جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں تو حضور خلیفہ وقت جو ہیں وہ ان کے ولی جو ہیں وہ ہوں گے. تو خدا کا محض اس کو میں جتنا بھی کہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کی اتنا بڑا احسان ہے کہ بینگ اے گرل، لڑکی کی زندگی میں یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے کہ اس کی دوسری لائف سٹارٹ ہو، اور اس میں اس کے اپنے شامل نہ ہوں، لیکن اس کے جو والد کی جگہ خدا تعالیٰ کسی بہت ایسے انسان کو جو دنیا میں اس کا سب سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہو، اس کو اس کا ولی مقرر کرے. تو خدا تعالیٰ کا بہت فضل ہے اور بہت احسان ہے. میرے میاں جو تھے، تھوڑا سا ان کے میں حالات بتا دوں کہ وہ ماشاءاللہ اکلوتے 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں. تو جو بھی ہے ان حالات میں جو ایک نو مبائع لڑکی جب کسی ایسی فیملی میں شامل ہو تو بہرحال دوسری طرف سے بھی ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. جو بھی جماعت کی طرف سے مخالفت پاکستان میں یا جو بھی دیکھی ہوئی ہو، تو تھوڑا سا اس میں انسان بہت سوچتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کی گھر میں ایسی بہو آئے جو خود بھی کیا کہتے ہیں نو مبائع ہو اور اس کے والدین یا پیچھے بیک گراؤنڈ کوئی احمدی نہ ہو. لیکن حضور سے جب ملاقات ہوئی تھی اور حضور سے جب اس پریشانی کا ذکر کیا تو خلیفہ وقت کے الفاظ آج بھی یاد ہیں. حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان سے کہو کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کی والدہ کو تسلی دو کہ کچھ نہیں ہوگا. تو خلیفہ وقت کے الفاظ نکلنا، مبارک الفاظ نکلنا، تو انسان کو خود بخود ایک تسلی اور ایک یقین ہو جاتا ہے. تو آگے پھر جیسے بھی ہم نے 2 سال کا عرصہ سوئٹزرلینڈ میں گزارا، بہت مشکلات مطلب دیکھی اس لحاظ سے کہ گھر والوں کی طرف سے بھی خوف تھا کہ کچھ مشکل نہ ہو جائے. بہرحال گھر میں اپنا چھوڑ کر آئی تھی. میں نے 1-2 دفعہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ والدین نے بھی، میرے والد کو سب سے بڑا جو یہ تھا کہ گھر سے بنا بتائے تم گھر سے گئی ہو، بجائے اس کی کہ ساری زندگی تمہیں اس چیز کا دکھ رہے. تو میرے والد صاحب کو بڑا اس چیز کا تھا کہ ایک دفعہ تم گھر واپس آؤ اور ہماری نظروں کے سامنے سے جو ہے تم یہ گھر کی دہلیز پار کر کے جاؤ. تو بینگ والدین بہت بڑی ان کی یہ بات تھی. انسان جس جگہ رہتا ہو، ساری زندگی بچپن گزارا ہو، ماں باپ بہن بھائی، میرے خیال سے سب سے زیادہ اس وقت دکھ تکلیف ہوتی ہے جب ان کو دکھ تکلیف پہنچے اور آپ کے پاس اس دکھ اور تکلیف کا کوئی حل نہ ہو. میرے والد صاحب بہت نیک آدمی تھے. ان کا فیملی میں بہت زیادہ ایک وہ اس لحاظ سے وہ رتبہ تھا کہ جہاں پر کہیں کسی کوئی صلح کروانی ہو، کوئی کسی کی کوئی پیچ اپ یا کچھ چھوٹی موٹی جو ایک مصلحت کے تھرو کوئی بھی معاملہ حل کروانا ہو تو ان کی بات کو بڑا وہ اہمیت دی جاتی تھی. جہاں پہ کوئی امانت کی بات آئے تو وہ لوگ ان کے پاس رکھوا کے جاتے تھے. تو اس لحاظ سے بہت میرے والد صاحب جو تھے وہ ایک معتبر شخصیت سمجھے جاتے تھے. تو ان کی میں اپنے یہ والدین کی دعائیں کہوں، میں ان کی نیکی ہے کہ جو میں اس راستے کی طرف خدا تعالیٰ نے جو ہے مجھے چنا. اور مجھے آج بھی
اس چیز کا بہت زیادہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا، لیکن جو والدین کو تکلیف دیکھ کے زندگی میں ایمان کے علاوہ اگر آپ کوئی قدم اٹھائیں تو میرے خیال سے خدا تعالیٰ بھی آپ کا اس طرح ساتھ نہیں دیتا. لیکن یہ واحد ایسا معاملہ ہے کہ والدین کی جگہ خدا کا اگر معاملہ درپیش آئے تو کبھی بھی خدا کی راہ میں آپ انسان، اگر آپ کی نیت صاف ہے تو انسان سب کچھ قربان کر سکتا ہے. اور مجھے بھی اس وقت اس چیز کا بڑا تھا بھی کہ میں نے صرف خدا کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے. جس ٹائم میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا اس وقت میرے دماغ میں سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے کسی چیز کی کوئی جگہ نہیں تھی. بس مجھے یہی تھا کہ میں نے اپنے والدین کو چھوڑا ہے، اور جس کے لیے چھوڑا ہے خدا کے لیے تو وہ میرے لیے خود راستے کھولے گا. اور مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے کہ میں نے خدا کے لیے قدم اٹھایا. اس کے بعد کے جو حالات تھے زندگی، بہرحال والدین بہت یاد آتے ہیں. زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو یاد نہ کرے. پھر میری والدہ نے بہت زیادہ مجھے اصرار کیا کہ تم ایک دفعہ جو ہے اپنی ہمیں شکل دکھا دو، ایک دفعہ تم واپس آ جاؤ. میرے والد صاحب نے مجھے یہ کہا کہ تم پاکستان کی جس سڑک پر کہو گی، جس گلی میں کہو گی تم وہاں پر آ جاؤ، میں وہاں سے تمہیں آ کر لے جاؤں گا. لیکن اپنی زندگی آسان کرو کہ زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں یہ پچھتاوا نہ ہو کہ میں نے ماں باپ کا گھر اس طرح چھوڑا تھا. تو میں بھی اپنے یہ ماں باپ کی اعلیٰ ظرفی کہوں گی کہ صرف والدین ایسا سوچ سکتے ہیں. اور میں صرف 4 دنوں کے لیے سوئٹزرلینڈ سے پاکستان اپنے گھر گئی تھی. اس وقت میری یہ کہ بیٹی بھی پیدا ہونے والی تھی. تو میں اس وقت جب میں گئی ہوں تو میرے والد نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. لیکن 2 دن گزرے ہیں تو انہوں نے پھر ایک مولوی کو، ظاہر ہے ان کی اولاد تھی، ان کو تھا کہ کسی بھی طرح میری بیٹی راہ راست پر آ جائے. انہوں نے ایک مولوی کو بلایا. مولوی آیا، اس نے 3-4 باتیں کہیں، اور اس وقت بھی اس کا یہ تھا مولوی کا، 2-3 اس نے باتیں کی اور میں نے اس کو ڈینائی کیا کہ نہیں جماعت میں اس کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. تو اس نے مجھے یہ کہا، صاف کہا میرے والدین کو کہ ہم 3 دن اس کو دیں گے اور تیسرے دن جو ہے لیکن ہم جو اس کو جو ہے نا وہ مار دیں گے، کیونکہ 3 دن ہم کوشش کریں گے کہ راہ راست پر آ جائے، اگر اس کو نہیں سمجھ آئی تو ہم اس کو مار دیں گے. تو یہ بہرحال والدین تھے میرے، تو وہ اس چیز کو سمجھ تو نہیں پا رہے تھے، لیکن دوسرے دن نہیں، پھر میں نے بڑی ریکویسٹ کر کے ان سے میں واپس آ گئی سوئٹزرلینڈ. تو خدا نے اس وقت بھی مجھے بچایا اس چیز سے. ان کی حالانکہ مولویوں کی پوری کوشش تھی، وہ بہرحال رابطے میں بھی میرے پیرنٹس کے رہے، بلکہ 1-2 نے تو مجھے جو جماعت الدعویٰ والے ہیں ان کی کسی لجنہ نے بھی، خاتون نے بھی مجھے کانٹیکٹ کیا، تو مجھ سے سوال کرتی تھیں کہ کس طرح ہے تم راہ راست پر آ جاؤ. لیکن بہرحال وہ وقت گزرا. پھر سوئٹزرلینڈ میں مشکل یہ تھی کہ میری کیونکہ بیٹی پیدا ہونے والی تھی اور میرا اور میرے ہسبینڈ دونوں کا ریزیڈنس پرمٹ تھا، لیکن وہ بیٹی کو جو تھے وہ الاؤ نہیں کر رہے تھے کہ ہم ریزیڈنس پرمٹ ایشو کریں گے. تو ان کا تھا کہ اس کا جب اس کی برتھ ہوگی تب اس کو کیا کہتے دوبارہ سے ویزا لینا پڑے گا، اور وہ کافی ایک لمبا اور پروسیس تھا، اور اس کی گارنٹی بھی نہیں تھی کہ میری بیٹی کو ویزا ملتا کہ نہیں. پھر ہم نے اس وقت حضور سے بھی دعا کا خلیفہ وقت سے ملاقات ہوئی، اور حضور سے ہم نے آسٹریلیا جانے کا اس وقت مشورہ جو تھا اور دعا کے لیے درخواست کی تھی، کیونکہ میری ایک جو نن تھیں وہ آسٹریلیا ہوتی ہیں، اور ہمیں زیادہ یہ بھی تھا کہ کسی ایسی کنٹری میں مائیگریٹ کریں جہاں پر لینگویج کا بھی ایشو نہ ہو. بہرحال وہ جس وقت میں نے آسٹریلیا، ہمارا ویزا آیا ہے، میرا ویزا آیا تھا، میرے ہسبینڈ کا نہیں آیا تھا. وہ بھی ایک کافی مشکل پروسیس تھا کہ کس طرح سے ہم نے بینگ اسٹوڈنٹ سوئٹزرلینڈ سے ویزے کے لیے اپلائی کیا، اور وہ پروسیس کافی لمبا تھا. یونیورسٹی کا ریزیڈنس پرمٹ جو تھا وہ ہمارا ایکسپائر ہونے والا تھا. تو میری بیٹی کی جو تھی وہ برتھ ہونے والی تھی، اور اس کی برتھ میں 3 ویکس رہ گئے تھے، اور تب میں نے آسٹریلیا ٹریول کیے. وہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک فضل تھا کہ خدا تعالیٰ نے یہ معاملات طے کیے اور کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوا. بہرحال آسٹریلیا جو ہے وہ پہنچ گئے. بہرحال زندگی کے اس پورے مختصر ٹائم میں میرے والدین کے لیے بھی یہ چیز بہت مشکل تھی، اور انہوں نے اب تک، میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں،
اور ایک بیٹی اور 2 بیٹے، اور ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ بہت ان کا کیا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ میں بھی کچھ عرصہ آسٹریلیا جانے کے بعد 6 سال سیکٹری تبلیغ کی خدمت انجام دی۔ اس کے بعد اب سیکٹری ناصرات کا مجھے سعادت ملی خدمت کرنے کی، اور اب تک سیکٹری ناصرات ہوں۔ تو جو سب یہ مشکلیں آتی ہیں، خدا تعالیٰ کا اگر ساتھ ہو تو یہ مشکلیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر انسان کی نیت مخلص ہے اور اس کا خدا تعالیٰ پہ پختہ ایمان ہے، تو اس کا میں جو میرے سننے والے ہیں یا جو کوئی کسی ایسی مشکل میں ہے کہ جو سمجھ نہ آ رہی ہو اس سٹیج پر ہو کہ آگے کیسے قدم اٹھائیں، تو اس چیز کو اپنے بہنوں بھائیوں کو میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ اگر آپ مخلص ہیں جماعت کے ساتھ، اگر آپ کا خدا پہ پختہ ایمان ہے، تو زندگی کی کتنی بڑی مشکل آ جائے تو آپ کو وہ مشکل کوئی مشکل نہیں لگے گی، کیونکہ خدا تعالیٰ خود آپ کے ساتھ ایسے کھڑا ہے کہ آپ اس کو محسوس کریں گے۔ میرے ساتھ زندگی میں بارہا دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس قسم کے واقعات اور مشکلیں ہوئی ہیں کہ ایسے نظر آتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور آگے کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن خدا تعالیٰ کا محض فضل اور اس کی دعاؤں سے، خلیفہ وقت کی دعاؤں سے، کہ خدا تعالیٰ نے اس مشکل کو آسان کر دیا۔ میں نے اپنا جماعت کے ساتھ تعلق بہت اس قدر گہرا ہے کہ مجھے اس چیز کا بڑا شروع سے تھا کہ میں نے تو خود بعد میں بیعت کی، اور میں نے اپنا بچپن جماعت میں نہیں گزارا، لیکن میں اپنے بچوں کو اس چیز سے کبھی دور نہیں کروں گی، اور جتنی میری کوشش ہے اور خدا کا فضل ہو تو میں ان کا جماعت کے ساتھ گہرا تعلق رکھوں گی۔ اس میں اپنے میں شوہر عثمان متی کا بھی بے حد جزاک اللہ ان کا، کہ انہوں نے، میرے شوہر نے میرا ہر موقع کے اوپر بے حد ساتھ دیا، ورنہ جس حالات میں میری شادی ہوئی، میرا فیملی بیک گراؤنڈ، تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کافی مشکلات بھی لڑکیوں کو اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن انہوں نے ایک مخلص ساتھی کی طرح ہر قدم پہ میرا ساتھ دیا، اور خدا کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا مجھے گھر اور سسرال دیا۔ لیکن یہ صرف اور صرف یہ نعمتیں اس وقت ہوتی ہیں کہ انسان کا تعلق خدا سے اور جماعت کے ساتھ پختہ ہو۔ میرے والدین سے کچھ عرصہ انہوں نے مجھ سے بات چیت نہیں کی، انہوں نے فون پر مجھ سے ناراضگی دکھائی، اور ان کا یہی ہوتا تھا کہ اگر تم سچی تھی تو تم سچ کا مقابلہ کرتی، اس طرح بنا بتائے چھپ کے یہ چیز نہیں کرتی۔ بہرحال میں آسٹریلیا آنے کے بعد بھی کچھ عرصہ میرے والد کی 2017 میں میری والدہ نے مجھے، میرے والد صاحب کو کیا کہتے ہیں، ایک بیماری ہو گئی تھی، موٹر نیورون ڈیزیز۔ اس کا ایز سچ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھا، لیکن اس کی، آپ کی پیشنٹ کی جو ایکسپائر پیریڈ ہے وہ ٹائم کے ساتھ کافی لیس ہو جاتا ہے۔ اس وقت میرے ابو مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن میری والدہ نے مجھے ریکویسٹ کی کہ اگر تم آ جاؤ پاکستان، والد صاحب کو دیکھ لو، اور آگے پتہ نہیں کیسا وقت ہو۔ پھر میں اس وقت اب پاکستان گئی، وہ بھی میرے بس 4-5 دنوں کے لیے گئی تھی۔ اس وقت میرے والد صاحب نے مجھے اپنے آپ کو ہاتھ لگانے دیا، وہ بزرگ ہو چکے تھے، ان کی میں نے 2-3 دن ہی مجھے ملے کہ میں ان کی خدمت کر سکی، اور میں واپس آ گیا۔ میرے واپس آنے کے 2 دن، ہفتے کے بعد جو ہے ان کی وفات ہو گئی۔ تو خدا تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے، لیکن ان کی میں ایک نیکی کا اس طرح ذکر کروں گی کہ جس طرح جو حالات، جو مشکلات میں یہ سارا پروسیس ہوا میری شادی کا، مجھ سے بڑی میری 2 بہنیں ہیں، لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ میں قیامت کے دن میں اپنے خدا کے آگے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، تو جو کچھ میں نے اپنی 2 بڑی بیٹیوں کو دیا ہے، تو انہوں نے میرا اپنا حصہ، جو والدین کی خوشی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی وہ ذمہ داری اسی طرح پوری کی، اور اپنی محبت، اپنا حصہ، جو بھی چیزیں والدین اپنی خوشی سے بیٹی کو دیتے ہیں، تو وہ انہوں نے اسی طرح جو ہے اپنا یہ فرض ادا کیا۔ تو خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کے بعد میں نے بڑی کوشش کی، کیونکہ میرے ہسبینڈ سے میرے ملاقات نہیں ہوئی تھی، میری والدہ کی اور میرے بہن بھائیوں کی، تو بڑی دعائیں کر کے، حضور کو خط لکھ کے، درخواست کر کے، تو پچھلے سال جو ہے پھر میری والدہ جو تھی 1 ہفتے کے لیے میرے ساتھ یہاں پر آسٹریلیا تشریف لائیں، اور میرا چھوٹا بھائی بھی آیا۔ تو بڑا معجزہ تھا یہ، خدا تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن وہ تسلی میں گئیں، وہ خوش ہو کے گئیں میرے گھر میں، اسلام کا اس طرح ماحول دیکھ کے، بچوں کی تربیت دیکھ کے، لیکن ابھی بھی ان کی یہ دعا ہے، وہ مجھے یہی کہتی ہیں کہ تم واپس آ جاؤ۔
جماعت کو چھوڑ دو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ سیدھے راستے پر رکھو. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، میری بہت دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کے دل موم کرے، خدا تعالیٰ ان کو جماعت میں شامل کرے. اور میں اسی امید پر بیٹھی ہوں، اور مجھے خدا تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ خدا تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی، اب تک اس نے اتنا فضل کیا ہے تو آگے بھی خدا تعالیٰ بہت جو ہے وہ فضل کرے گا. اور یہ خدا تعالیٰ نے تو یہ وعدہ کیا ہوا اپنے بندوں کے ساتھ کہ اگر اس کو ہم اس سے طرح مخلص ہو کے پکاریں گے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ جماعت کی میں جن لوگوں نے میرے ساتھ اس میں ساتھ دیا، میجر صاحب کا، اللہ میاں ان کو بہت جزا دے. خدا تعالیٰ آپ جماعت میں شامل ہوتے ہیں، آپ کو اپنے رشتے چھوڑنے پڑتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ آپ کو اسی طرح اور مخلص رشتے عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جماعت کی سچائی پر خدا تعالیٰ کامل یقین کے ساتھ قائم بھی رکھے. جو لوگ اس مشکل میں ہیں، جو شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن جو ان کی مشکلات ہیں کسی بھی وجہ سے، تو خدا تعالیٰ ان کی وہ مشکلات، ان کے شکوک و شبہات دور کر کے ان کو بھی جماعت میں شامل کرے. اور اللہ تعالیٰ تمام غیر احمدیوں کو جماعت کی سچائی دکھائے اور راہ راست پر لے کر آئے. آمین. تو جزاکم اللہ. سب سے دعا کی بھی درخواست ہے. السلام علیکم. جزاکم اللہ.